رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ صبح کے وقت اور 3 مرتبہ شام کے وقت کہہ لیا کرو تو یہ تمہیں ہر طرح کی پریشانیوں سے بچاؤ کے لیے کافی ہوں گی۔ سلسلہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5082۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدلتے دیکھا، کیونکہ آپ کو معمولی سی کھجوریں بھی میسر نہ تھی جن سے پیٹ بھر لیتے۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4146۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص برے اعمال کرے گا اسے دنیا میں ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ سلسلہ مسند احمد حدیث نمبر 23۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر آرام کے لیے لیٹے تو اس کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر ظاہر ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ہمیں فرماتے تو ہم آپ کے لیے کوئی چیز بستر وغیرہ بچھا دیتے جس کے ساتھ اس چٹائی کی سختی سے بچاؤ ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی سوار مسافر سائے کے لیے درخت کے نیچے ٹھہرا پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4109۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف جھوٹی بات کی نسبت نہ کرو، کیونکہ جو شخص میری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ سلسلہ مسند احمد حدیث نمبر 629۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو اور اکڑ کر چلتا ہو، جب وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ سلسلہ المستدرک الحاکم حدیث نمبر 201۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کامل الایمان لوگوں میں سے ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جو اپنے اہل و عیال پر سب سے زیادہ مہربان ہو۔ سلسلہ المستدرک الحاکم حدیث نمبر 173۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کے پہلے حصے میں سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اس کی تمام ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ سلسلہ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2177۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صاف دل اور زبان کا سچا ہے۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4216۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لکنی حجت الایمان عند الممات، اے اللہ مجھے مرتے وقت ایمان کی حجت یعنی کلمہ طیبہ کی تلقین نصیب فرمائیے۔ سلسلہ جامع الاحادیث للسیوطی حدیث نمبر 18034۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، پھر انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا، پس اس نے ان کو 5 کر دیا۔ سلسلہ مسند احمد حدیث نمبر 1003۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا تھا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن اولاد آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ سلسلہ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 877۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اور جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ سلسلہ صحیح مسلم حدیث نمبر 173۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو مزین کرو۔ سلسلہ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2199۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو صدمہ کے شروع میں کیا جائے۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1302۔